پختون قوم ایک غیرت مند اور بہادر قوم ہے، غدار یا دہشت گرد نہیں، جس کی تاریخ 6500 سال پرانی ہے، اور یہ قوم افغانستان، پاکستان اور ہندوستان میں رہتی ہے۔ کموبائللی دخل فکر ہنرون نوائے، کموبائللی دخل فکر ہنرون نوائے، اوز بپختو ہم دا دفتر جبوائے۔ جناب صدر، مہربانی، جناب صدر، دنیا میں یہ بالغ نام بہت لوگوں نے سنا ہوگا، اور اس کے علم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے فاضل پیداوار اس کے پیداوار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ اسی دنیا کو ٹیکس سسٹم اور اکانومی سسٹم پشتونوں نے ایجاد کی ہے، اور آج اسی ٹیکس سسٹم اور اکانومی سسٹم کے دنیا میں چرچے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسی کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، جس میں شیر شاہ سوری نے بے شمار کارنامے انجام دیے۔ جناب صدر، پشتونوں نے بارے تعیر کے سطح پر بھی حکمرانی کی ہے، پشتونوں نے بہت حقوق پائے ہیں، اور آج بدقسمتی سے کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ پشتون کون ہے اور کیا ہے۔ ز بسنگ تراکی اکڑم ملگرو، ز بسنگ تراکی اکڑم ملگرو، چھ دسکولنا و پسائی کے زماشق بھی، او خپل کور ور رسیدل تا زخفاؤم، او خپل کور ور رسیدل تا زخفاؤم، دا پلارا کے چوکئی کے زماشق بھی۔ جناب صدر، جناب صدر، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے حسیہ ہیں، جس کو ہم نے یا تو غلطی سے بھلائے ہیں اور یا ہم سے چھپائے گئے۔ حالانکہ آج اگر میں ان ہیروز کے کارنامے سے انجام دوں تو میرے خیال میں اس چھوٹی جگہ میں یہ دن بھی مختصر کم پڑ جائے۔ اسی ہیروز میں خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی، عبدالغفار خان باچا خان، خوشحال خان بابا، احمد شاہ بابا، ایٹی فقیر، میروائز ہوتک، شیر شاہ سوری کے نام فہرست میں ہے۔ جناب صدر، اگر ہم کسی سے پوچھے کہ مرزا غالب کون تھا تو غالب صاحب کا ایک شعر سنا کر سمجھا دیں گے۔ ہاں ان کو ایک شرابی کے بارے میں تو علم ہوگا، لیکن اگر ہم پشتونوں کے ہیرو خوشحال خان کے بارے میں پوچھے تو پوچھے گا یہ کون تھا، اس نے کیا ہی کیا تھا۔ حالانکہ یہ وہ خٹک بابا ہے جس نے دن رات ایک کر کے پشتونوں کو سمجھایا اور ان کی زندگی کے لیے جدوجہد کی، لیکن ہم کو تو صرف اسی کا نام ہی یاد نہیں۔ یا خو خوشحال خبر کے ڈوب کو دے، یا خو خوشحال خبر کے ڈوب کو دے، یا خو پختون نہ دے غلام سعودہ۔ جناب صدر، اگر ہم علامہ اقبال اور محمد علی کا پوچھ تاچھ کرے تو ایک کو شاعر مشرق اور دوسرے کو قائد اعظم بنا کر سمجھا دیں گے۔ اور ہاں جناب صدر، اگر ان سے خان شہید اور بادشاہ خان کا پوچھے تو حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کا پیشہ کیا تھا۔ جناب صدر، یہ دونوں وہ ہیروز ہیں جس میں خان شہید نے 34 سال اور بادشاہ خان نے 33 سال جیل کاٹی۔ جناب صدر، خان شہید کا یہی سوچ تھا کہ میں کل ہو نہ ہو لیکن پشتون آج بھی ہوگی اور کل بھی۔ جناب صدر، میں حیران اس بات کو کہ نیلسن منڈیلا نے 26 سال جیل کاٹی اپنی قوم کے لیے، تو وہ ہیرو بن گیا۔ کتابوں میں، تاریخ میں، حتیٰ کہ اسکول کے بچوں کو بھی نیلسن منڈیلا کے بارے میں معلومات ہوگا۔ ان بچوں کی کتابوں میں نیلسن منڈیلا کا ذکر ہے۔ جناب صدر، اور بادشاہ خان نے پشتونوں کے لیے 33 سال جیل کاٹی، تو وہ غدار گئے تھے، ہاں جناب صدر، اگر اپنے قوم کو ترقی، تعلیمی، تہذیبی، روایتی، سماجی اور امن کا راستہ دکھانا دیسروہی ہوتا ہے تو بادشاہ خان واقعی دیسروہی ہے۔ اگر اپنے بچوں کو سب سے پہلا اسکول کھولنا غداری ہوتا ہے تو بادشاہ خان واقعی غدار ہے۔ جناب صدر، یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنی سیاسی زندگی پشتونوں کے لیے واقف کر دی تھی، تو یہ غدار کیوں؟ اس پر میرا سوالیہ نشان ہے۔ تا دسر پا بایا سارم پتا زان نتے روما، تا دسر پا بایا سارم پتا زان نتے روما، کپختون خوائے زمامین بس پتا دا، او نا سلا پا بلمینیم نہ جانان بل سوک لرما، نہ سلا پا بلمینیم نہ جانان بل سوک لرما، ہر پختون زم جانان دے بس پختو زم لیلادا۔ جناب صدر، اگر مہربانی
جناب صدر آج بدقسمتی کے پشتونوں کا اس کے بارے میں علم ہی نہیں. آج اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اس وطن سے فرنگیوں کو حاجی میر علی خان نے آزادی کی شروعات کی ہے. بلاخر فرنگیوں کو تو نکالا نا. جناب صدر اگر موجودہ دور میں ہم دیکھیں یہاں پر پاکستان کے 5 حصوں پر پشتون آباد ہے. حالانکہ اس ملک میں سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں لیکن پشتون صرف فضل ادا کرتا ہے, اسے حق تو نہیں ملتا. جناب صدر ہاں اسے ایک چیز اور بھی ملتا ہے, وہ بھیک ہے. ہمیں نہیں چاہیے آپ کا بھیک, خدا ہمیں پالے گا. حالانکہ اسی پشتونوں کے مدنیات پر کالی اندھ کا قبضہ ہے, اور اگر جب بھی پشتونوں کو سیاسی شعور آ جائے اور اپنے حق کا پوچھ تاچھ کرے اور اپنے حق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور جیسے آج در بدر ٹکرے پہ کبھی نہیں کھائیں گے. دادوی اسلام آباد اور واشنگٹن سے یو کے دیشی, دادوی اسلام آباد اور واشنگٹن سے یو کے دیشی زمونگا کابل اور پیخور بدا سے وراند پختانو بھی. جناب صدر جناب صدر پشتونوں نے اپنی زندگی میں صرف وہ نام سنے جو ہمیں سنائے گئے ہیں. جناب صدر ہم نے تو صرف محمد علی کے بارے میں سنا, ہم نے تو صرف علامہ اقبال کو چڑھا کیا, ہم نے تو فاطمہ علی جناح کی تعلیم دیکھی, ہم نے تو صرف سر سید احمد خان کے کارنامے دیکھے, ہم نے تو صرف چودھری رحمت علی کو پڑھا, ہم نے تو مولانا ظفر کے بارے میں سنا, ہم نے تو صرف سر محمد شفیع کو پڑھا. لیکن جناب صدر ہمیں تو ان رہنماؤں کے بارے میں نہیں بتایا گیا جو ہمارے اپنے تھے, ہمارے خیرخواہ تھے. جناب صدر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی خان شہید عبدالقمر خان اچکزئی بھی تھا, کہیں کوئی عبدالغفار خان بادشاہ خان بھی تھا, کہیں تھی دنیا پر خوشحال خان بھی تھا, اسی دنیا میں کوئی محمود غزنوی بھی تھا, کہیں کوئی احمد شاہ بابا بھی تھا, کہیں پشتونوں کے کونے میں میروائی گھوتک بھی تھا, کہیں کوئی شرشاہ فوری بھی تھا. ہم نے کبھی دریا خان کو تو نہیں سمجھا, ہم نے کبھی غنی خان بابا کو تو نہیں کیا. کہیں تھی دنیا پر بھگت سنگھ جیسا انسان بھی تھا, کہیں کوئی اکبر خان بھی تھا, کہیں دنیا پر شہاب الدین بھی تھا. آخر کیوں ہم سے چھپائے گئے, آخر وجہ ہی کیا تھا. جناب صدر پشتونوں کو بھی چاہیے کہ ہم اتفاق میں رہیں اور ہم ایک ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی. اور پشتون کو دہشت گرد کہنے والوں کے میں اتنا کہوں گا کہ دہشت گرد کہنے والا تو وہ دہشت گردی کا پیداوار ہو. میں اپنی تقریر سے اور اس نظم پر ختم کرنا چاہتا ہوں. دا خدای دا پارا پختانو لگ زانت فکر اکڑئی, دا خدای دا پارا پختانو لگ زانت فکر اکڑئی, ستاسو دپارا خو بزان لا پیغمبر نراضی. او دا باسیر یوسف دی یو نظر در توڑان دکوم ہیرا لرم چی خوخ بموشی. او دا غزل یو سو شیرونا زما دا زڑا او ستا دا اننگو رنگو نیو دی, زما دا زڑا او ستا دا اننگو رنگو نیو دی. تا گورا دا گلاب او دا لمبو رنگو نیو دی. او خکاریگی چه هم دوی دا دے دنیا سوچا اولاد دے, خکاریگی چه هم دوی دا دے دنیا سوچا اولاد دے. دا خاورے او دا طول پختانو رنگو نیو دی. او دا دوارا رو رو خودی دا یوے سانگے گولونا, دا دوارا رو رو خودی دا یوے سانگے گولونا. دا زکا دا اسلام او دا پختو رنگو نیو دی. او زما پیچھو کے نکم سیشتا نشملا نگیر برید, پیچھو کے نکم سیشتا نشملا نگیر برید. دا زوشو دا پیغلو ظلمو رنگو نیو دی. او میرا بانی او زما دا وطن خلق تعمیز کو ولی نشی, زما دا وطن خلق تعمیز کو ولی نشی. دا زنو رہبرانو او دا غلو رنگو نیو دی. او دا زکا عباسین تا بلالار نخکاریگی, دا زکا عباسین تا بلالار نخکاریگی. چه زیر شی دا اسمان او دا اوبو رنگو نیو دی.
اور دا یو دا باسینو صفدی صاحب نظم دے دا نظم عنوان دے احتجاج شاید چې ډېرو خلکو به د پښتونوالۍ حق ادا کړی وي نو هغې ته سلامي او چا چې نه دی ادا کړی هغه دی واوري چرته دی د کام د زړه درمان چرته دی چرته دی د کام د زړه درمان چرته دی سر چې ترې نظار کړي هغه ځوان چرته دی ستاسو جنازو کې قتل عام وشو خنا ظلم د جومات په در او بام وشو خنا جبر مو په دین دنیا د کام وشو خنا تاسو احتجاج وکړه نه ولې تاسو د رښتیا ویلو ځوان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی تاسو په زرګونو میندې پوره شوې کنه خوند یې په جړا جړا رنګوره شوې کنه کونډې په خیرات وکړو مجبوره شوې کنه تاسو احتجاج وکړه نه ولې نشته ګجو خان او باپو خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی او تاسو په جنجونو بمباري وشوه کنه تاسو په جنجونو بمباري وشوه کنه تاسو په جرګو کې خونریزي وشوه کنه تاسو په حجرو بې حرمتي وشوه کنه تاسو احتجاج وکړه نه ولې کم د ملتا خان او عجب خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی او کور ته دښمنان درننوتلي دي کنه تاسو یې په وخت پهلې ایخلي دي کنه تاسو یې خوبونه تختولي دي کنه تاسو احتجاج وکړه نه ولې نشته د جنتون عمر خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی مهرباني وینه مو په خپل کور کې ارزانه شوې کنه کډه مو په نیمو شپو روانه شوې کنه تاسو د بچو مدرسې ورانه شوې کنه یاد کړئ تاسو احتجاج وکړه نه ولې ورک شو دریا خان او ایمل خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی او تاسو د تاریخ نه یو ورکه کړې کنه تاسو ته یې خپل درنه پکې کړې کنه هر خواته یې کرکه کړې کنه تاسو احتجاج وکړه نه راوړه پیرو خان او باچا خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی او کام د مغل خیلو نه بیزار دی او کنه دلته هر تور مخې زمون پلار دی او کنه دلته د شین سترګو اقتدار دی او کنه تاسو احتجاج وکړه نه راولای پر تور مولا مستان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی او آخري بندې جی دلته کې وګړي په ځان شوي دي کنه خلک د قیامت په ارمان شوي دي کنه دلته کې زمري کی دړان شوي دي کنه تاسو احتجاج وکړه نه ولې ویښ چې پښتانه کړي خوشحال خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی او چرته دی د کام د زړه درمان چرته دی سر چې ترې نظار کړي هغه ځوان چرته دی او ماته د رښتیا ویلو هر مرام معلوم دی ماته د رښتیا ویلو هر مرام معلوم دی ماته د منصور او د سقراط انجام معلوم دی د توجه نه مو ډېر